وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز سامعین 15 اکتوبر بروز منگل 2024 بعد نماز مغرب کا یہ درس قرآن انشاءاللہ تفسیر انعام الرحمن فی دروس القرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 23 اور 24 پر مشتمل ہے۔ آپ دعا فرمائیے اللہ کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حقیقت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل یہ بیان ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی صفات، اور آخر میں فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اللہ تعالیٰ کے لیے شرکا نہ بناؤ جبکہ تم جانتے ہو۔ وہ جاننے والی ساری چیزیں کل بیان ہوئی تھی۔ تو کل اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا گیا، آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا بیان ہو رہا ہے، اور آپ پر نازل ہونے والی عظیم الشان کتاب قرآن پاک کا بیان ہو رہا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اگر تم کو اس کتاب کے کلام الہی ہونے میں شک ہے جس کو علی عبدنا، جس کو ہم نے اپنے محبوب بندے پر نازل کیا ہے، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس کی مانند کوئی اور صورت بنا کر لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو جن کو تم نے خدا مشکل کشا حاجت روا بنا رکھا ہے، ان کو بھی بلا لو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی عظمت کو بھی واضح کر دیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا سکہ بھی قائم فرما دیا، اور کس انداز کے ساتھ کہ اگر تمہیں قرآن کے کلام الہی ہونے میں ریب اندر کے کھٹکے کو کہتے ہیں، اندر میں وہ تھوڑا سا جو اجتماع پیدا ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں، تو فرمایا میں نے نازل کیا ہے، نزلنا، جو ترتیل کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے محبوب پاک پر نازل کیا ہے۔ اس پر اگر تمہیں شک ہے تو تم اس جیسی ایک صورت لے کے آؤ۔ قرآن پاک میں 3 قسم کے چیلنج ہوئے ہیں قرآن کے دشمنوں کو۔ بولو جی کتنے قسم کے؟ 3 نہ بولو، سارے بولو، کتنی قسم کے؟ نمبر 1، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88۔ اللہ نے پہلا چیلنج دیا کہ اگر تمام انسان، انس اور جن جمع ہو کر قرآن کی مثل لانا چاہے تو یہ لا سکتے؟ فرمایا خواہ ایک دوسرے کی مدد بھی کر لو، بڑے بڑے کرنی دھرنی والے سارے جمع کر لو، پر قرآن کی مثل کوئی لا سکتے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا چیلنج دیا، وہ سورہ ہود آیت نمبر 13، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ تم اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ ہم نے تو 114 صورتیں نازل فرما دی، 6666 آیتیں نازل فرما دی، 30 پارے نازل فرما دیے۔ تمہیں اگر قرآن پر یقین نہیں ہے تو اس جیسی 10 صورتیں تم بھی بنا کر لے آؤ نا۔ اور پھر تیسرا چیلنج یہی آیا، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، کہ آپ کہیے کہ تم اس کی مثل کوئی صورت لے آؤ۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، یہ منکر اس کی مثل ایک آیت بھی لا سکتے؟ ایک آیت لے آؤ، 10 آیتیں لے آؤ، ایک صورت لے آؤ، یا پورا قرآن
1400 سال 1445 سال گزر گئے آج اس کے اعلان کو، قرآن کے چیلنج کو، مگر اس کا کوئی جواب نہ لا سکا تھا، نہ سکتا ہے، اور نہ قیامت تک قرآن کا کوئی مقابلہ کر سکے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اس جیسی صورتیں لکھ کر مسلمانوں نے چوکوں میں لٹکا دی کہ لاؤ بھائی اس جیسی کوئی صورت لے کے آ جاؤ، مگر کوئی لا سکا۔ آج بھی قرآن پر تبرہ کرنے والے تو بہت سارے ہیں، مگر قرآن جیسا کلام لا سکتے؟ تو قرآن جیسے نازل ہوا تھا ایز اٹ از ویسے کا ویسے ہی موجود ہے، اور قیامت تک ایسے کا ویسے ہی رہے گا۔ بولو بھائی اس میں کوئی تبدیلی ہو سکتی؟ کیوں؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ اس کو نازل بھی ہم نے کیا ہے، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا تم ہرگز نہ کر سکو گے، یعنی اس کا مقابلہ ہرگز اس جیسا قرآن سارے بولا کرو یار کیا ہو جاتا ہے، اس جیسا قرآن تم ہرگز لا سکتے؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا ہرگز کر ہی نہیں سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا اور کر سکتے کر کے دیکھ لو تم نہیں کر سکتے تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ تو پھر بچو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ جس کو تیار کیا گیا ہے کافروں کے لیے۔ بولو جی جس کو تیار کیا گیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی عجیب بات فرمائی کہ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ اپنے گواہوں کو بلا لو۔ شہداء کا لفظ، شہداء کا معنی مددگار بھی ہے، شہید کا معنی حاضر ہونا بھی ہے، اور شہید کا معنی مددگار بھی ہے۔ اللہ کی راہ میں جو جان دے اس کو بھی شہید کہتے ہیں، کیونکہ یہ جان دے کر اللہ کی عظمت پر گواہی دیتا ہے، یہ جان دے کر اسلام کی عظمت پر گواہی دیتا ہے۔ شہید کا معنی حاضر بھی ہوتا ہے، یہ شہید جب شہید ہوتا ہے تو جنت کی نعمتیں اس کی خدمت میں حاضر ہو جاتی ہیں، بلند درجات اس کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں، اور ہمیشہ کی زندگی اللہ اس کی خدمت میں حاضر کر دیتا ہے۔ یہ شہید جو لوجہ اللہ ہو، یہ شہید جو اعلاء کلمت اللہ ہو، اس کو کفن نہ دیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کو غسل نہ دیا جائے پھر بھی جنتی ہے، اس کا جنازہ نہ پڑھایا جائے یہ پھر بھی جنتی ہے۔ باقی جو دنیا کے لحاظ سے شہید نہیں ہیں، مگر آخرت میں ان کو اللہ شہداء کے ساتھ کھڑا فرمائے گا۔ مثلا جو پیٹ کی بیماری میں مر گیا، جو پانی میں ڈوب کر مر گیا، جو مظلوماً قتل کر دیا گیا، جو اپنے مال جان بچوں کی حفاظت میں جان دے بیٹھا، یہ وہ تو شہید نہیں ہے، پر قیامت والے دن اعزازاً اللہ اس کو بھی شہداء کے ساتھ کھڑا فرمائے گا۔ ان شہداء پر تتنزل علیہم الملائکہ اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تخافوا وہ کہتے ہیں بھائی خوف نہ کرو، ولا تحزنوا اور غم بھی کیوں، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون وہ جنت کی خوشخبریاں دیتے ہیں کہ خوش ہو جاؤ، وہ جنت ملے گی جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ تو قرآن کے دشمن، اسلام کے دشمن یہ جہنم میں جائیں گے۔ بولیے کہاں جائیں گے؟ ہر صورت میں جہنم میں جائیں گے۔ عیسائی کہلائے تب بھی جہنمی، یہودی کہلائے بولو یہ جہنم میں جائیں گے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ وقودها الناس والحجارہ میں نے اس میں لوگ بھی جائیں گے اور پتھر بھی جائیں گے۔ پتھر کیوں جائیں گے؟ جن کی یہ پوجا کرتے تھے نا، ان کی ذلت بڑھانے کے لیے اللہ کہے گا بھائی جس کی پوجا کی گئی وہ بھی جہنم میں اور پجاری بھی جہنم میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم
فتقوا بها جباههم فتقوا جزاک اللہ فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم وظهورهم فرمایا جس دن وہ سونا چاندی جو جس کا زکوٰۃ نہیں دیا گیا، عورتیں تو دیتی نہیں بھائی، پوچھتی بھی نہیں، اور عورتوں کے خامد بھی عورتوں کی زکوٰۃ کے بارے میں پوچھتے نہ حاجی صاحب پوچھے، نہ مولوی صاحب پوچھے، نہ مفتی صاحب، سب نے چھٹی کر رکھی ہے۔ سب کے لیے یہ آیت ہے کہ اسی جس دن وہ سونا چاندی جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیوں اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ آپ بتائیں کہ سونے کا کیا قصور ہے، چاندی کا کیا قصور ہے، اس کو جہنم میں کیوں ڈالا گیا؟ تاکہ مالدار کو پتہ چلے کہ محبت کا یہ انجام ہے، محبت کا ابھی کسی کی سونے میں ہاتھ ڈالو جیتے جی مر جائے گا نہیں مر جائے گا، تو اس کی سزا اس کا غم بڑھانے کے لیے اللہ سونے کو بھی جہنم کی آگ بنا دے گا، چاندی کو بھی جہنم کی آگ بنا دے گا، اور یہ جو تجوریاں بھر بھر کے بیٹھے ہیں اور زکوٰۃ دیتے وہ ایک ایک روپیہ جہنم کا بالغ بنا دیا جائے گا تاکہ اس کے غم میں اور اضافہ ہو۔ تو اللہ پتھر کو اس لیے جہنم میں ڈالے گا کہ پجاریوں کے غم میں اور دکھ میں اور اضافہ ہو جائے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، بے شک تم اور اللہ کے سوا تم جن بتوں کی عبادت کرتے ہو وہ سب جہنم کا ایندھن ہے۔ اب آخری بات یاد رکھیں، اعدت للکافرین، تیار کن کے لیے ہوئی ہے؟ میں سارے نہیں بول رہے، اپنا فکر ہے کہ کافرانہ فکر ہے؟ تو بولو تو صحیح بھائی، یہ تیار کن کے لیے ہوئی ہے؟ کافروں کے لیے۔ اصل تو جہنم کافروں کا ٹھکانہ ہے، مگر جو مسلمان کافروں والے کام کریں گے تو وہ کہاں جائیں گے؟ سود کھانا لینا دینا کن کا کام ہے؟ اب وہ پھر ماشاءاللہ سو گئے، اللہ اکبر کبیرہ، روزانہ 5 گھنٹے جاؤ نا تو میں انشاءاللہ کل ہی رہ جاؤں گا۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی اللہ تعالی نے سود حرام کر دیا، اب سود لینا دینا کن کا کام ہے؟ تو مسلمان جب کھائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ جہنم میں۔ ان کا ٹھکانہ ہے نہیں، ان والے کام کر کے پہنچیں گے۔ زنا دنیا میں کون پھیلا رہے ہیں؟ کافر۔ ہر 10 منٹ کے بعد ننگی فلم اپلوڈ ہو گئی ہے، ہر 10 منٹ کے بعد، اور پاکستان میں ساری ویب سائٹ چل رہی ہے، ان سے نسل تباہ ہو رہی ہے، عورتیں بھی مرد بھی، جو بدبخت بد نصیب وہ دیکھتا ہے وہ پھر گھر کا رہتا، وہ حیا اور غیرت کا رہتا نہیں ہے۔ تو جو یہ کام کرتے ہیں پھر انہی کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ تو جتنے بد اعمالیاں جن پر اللہ نے اور اللہ کے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم کی سزائیں بیان کی ہیں، ان کو جو اپنائے گا، عمل کرے گا، وہ کافروں کے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ اصل تو ٹھکانہ ان کا ہے، تو ہمیں ان والے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ خالف اليہود والنصارى، فرمایا عملوں میں یہودیوں کی بھی مخالفت کرو اور عیسائیوں کی بھی۔ ہاں جی، فرمایا یہودی اور عیسائی داڑھی چھوٹی رکھتے ہیں، مونچھیں بڑی رکھتے ہیں، تو تم کیا کرو؟ داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں کٹواؤ، تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے۔ میرے نبی نے روزے میں بھی یہودیوں کا موافقت برداشت نہیں کی، فرمایا یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، اگلے سال میں 2 روزے رکھوں گا۔ بات سمجھ آئیے جی؟ روزوں میں بھی ہم یہودیوں کا جیسا کام کر سکتے تو لباس میں کیسے کر سکتے، شکلیں کیسے ہم جیسی بنا سکتے ہیں؟ تو ہم وہ کام نہ کریں، پر میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہود و نصارہ کی اتنی پیروی کرو گے کہ جیسے جوتے جیسا ہوتا ہے
بھی یہودیوں اور عیسائیوں جیسے کام کرو گے۔ اور آگے میرے آقا نے فرمایا کہ یہودیوں میں بعض بدبخت ہوں گے جو اپنی ماں سے بدکاری کریں گے، تو میری امت میں بھی ایسے بدبخت آئیں گے جو اعلانیہ اپنی ماں سے زنا کریں گے، اپنی ماں سے بدکاری کریں گے۔ تو اگر ہم نے ان کی تہذیب سے، ان کے تمدن سے بچنا ہے تو علم قرآن ضروری ہے، تبلیغ قرآن ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔